الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ، تفسیر، خلاصہ تفسیر اور اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لیے اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑے گناہ ہیں یہ۔ اور فرمایا والفتنة اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے بھی سخت تر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے۔ فرمایا کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے، وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے 2 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 مہاجرین کا سردار بنا کر کفار کی خبر لینے کے لیے، اور انہیں ایک فرمان نامہ لکھ دیا اور فرمایا کہ اسے ابھی نہ پڑھنا، 2 دن کا راستہ طے کر کے کھول کر پڑھنا۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ جب 2 دن کا راستہ طے ہوا، 2 دن کے بعد فرمان نامہ، یعنی وہ جو آپ نے رکا لکھا ہوا تھا، خط لکھا ہوا تھا، اس فرمان نامے کو کھولا تو اس میں لکھا پایا کہ تم بطن نخلہ پہنچ کر قریش کے قافلے کی خبر لو اور اپنے 8 ساتھیوں کو سنانا، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ روانہ ہوئے تھے۔ جب قضا منزل میں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن جو غزوان ہیں، یہ ان کے اونٹ گم ہو گیا، تو جس کی تلاش میں یہ دونوں یہاں ہی رہ گئے۔ باقی 6 یعنی عکاشہ، ابو حذیفہ، سہل، سہیل، عامر، واقد، خالد ابن بکیر آپ کے ساتھ روانہ ہو کر بطن نخلہ میں پہنچے، جو مکہ مکرمہ اور طائف کی درمیانی منزل ہے۔ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ تھی۔ کچھ عرصے کے بعد قریش کا ایک قافلہ طائف سے تجارتی سامان لیے ہوئے یہاں سے گزرا، جس میں عمرو بن حضرمی اور حکم ابن کیسان اور نوفل بن عبداللہ یہ اس قافلے کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، اگر ابھی ان پر حملہ نہ کیا تو آج شام کو یہ رجب کا چاند ہو جائے گا، جس میں جنگ حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس قریشی قافلے پر حملہ کیا۔ عمرو ابن حضرمی جو تھا وہ قتل ہو گیا، اس کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور مال غنیمت لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا کی شان کے اس حملے کے دن رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ چاند 29 کا ہو چکا تھا، مگر انہیں پتہ نہ چلا۔
اور اس دن وہ 30 جمادی الاخری سمجھے، اس پر کفار عرب نے شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے ماہ حرام کو بھی جو اس کی حرمت کو پامال کر دیا، اس کی عظمت نہ رکھی، اور خبر یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ہیں یہ تو ہر چیز کی حرمت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ماہ حرام کی حرمت کو پامال کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی تو آپ نے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو کفار کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ جنگ کرنے کے لیے، آپ نے جنگ کیوں کی؟ حضرت عبداللہ سخت پریشان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مال غنیمت قبول فرمایا اور نہ ہی ان قیدیوں کے متعلق کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا، کیونکہ ہمیں تو چاند کا پتہ نہیں چلا تھا، ہم 30 سمجھ رہے تھے تو وہ یکم ہو گیا تھا، تو آقا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم اس دن کو جمادی الاخری سمجھے ہوئے تھے۔ تو اس واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضرت عبداللہ کی تائید اور کفار مکہ کی سخت تردید کی گئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور قیدیوں کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی اور پہلی غنیمت اور پہلے قیدی، ان 2 قیدیوں میں سے حکم ابن کیسان تو مسلمان ہو گئے، بئر معونہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے تھے، اور عثمان ابن عبداللہ اسلام نہ لایا، تو اس طرح یہاں پر یہ فیصلہ ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں نا کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو آپ فرما دو کہ اس زمانے میں جنگ کرنا بڑا ہی گناہ ہے، یعنی رجب کے مہینے میں اور جو حرمت والے 4 مہینے، ان مہینوں میں جنگ کرنا ہی حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ مگر اے معترضین، اے مشرکین، اے منافقین، تم جو پوچھ رہے ہو نا، تو تمہاری لغزشیں، تمہارے جو گناہ ہیں وہ اس گناہ سے بھی بڑھ کر بڑے گناہ ہیں۔ تم جو اعتراض کرتے ہو اپنے جرموں کو نہیں دیکھتے، تم میں حسب زائل عیوب ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ تو فرمایا کہ تمہارے یہ گناہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ تم ہی لوگ ایمان سے لوگوں کو روکتے ہو، تم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہو، تم ہی رب کا انکار کرتے ہو، تم مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو، اور جو حرم شریف کے رہنے والے ہیں ان کو تنگ کر کے وہاں سے نکالتے ہو، تم ہی آئندہ ماہ حرام میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکو گے۔ کیا مکہ کی زمین حرم نہیں ہے؟ وہاں جرم کرنا گناہ کیا نہیں ہے؟ جس زمین پاک میں جانور کو بھی ایذا نہیں دے سکتے، وہاں اللہ والوں کو ستانا کیسا سخت گناہ ہے؟ جہاں سے شکاری جانوروں کو بھی نکالنا حرام ہے، وہاں کے حقدار باشندوں کو نکالنا یہ بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً تمہارے یہ گناہ رب کے نزدیک قتل سے بھی بدتر ہیں اور بدترین ہیں۔ کیوں کہ یہ افعال فتنہ ہیں، اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے، اور اس کے ذریعے عام خون ریزی ہوتی ہے۔ لہٰذا دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ اور اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کفار ماہ حرام کی عظمت کے لیے تم پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سب کچھ تمہاری عداوت میں کر رہے ہیں۔ ان کی دشمنی اور عداوت، ان کی جو دشمنی ہے اور جو عداوت ہے تو یہاں تک ہے کہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، جب تک کہ تم انہیں
جب تک یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، کب تک؟ فرمایا کہ جب تک کہ تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لیں، لہٰذا تم ان سے غافل نہ رہنا، ان یہودیوں سے، ان مشرکین سے تم غافل نہ رہنا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور آپ سے جو کوئی اپنے فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ بتا دو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، کہ ان میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے، فَيَمُتْ، اور پھر اسی طرح پھرا ہوا کافر مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، تو ان لوگوں کا کیا کارت گیا دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ تو دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے مرتدین کے لیے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا ہے مسلمانوں، کفار تو تمہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تم خیال رکھنا کہ تم میں سے جو بھی ان کے بہکاوے میں آ گیا نا اور اسلام سے پھر گیا اور پھر بحالت کفر ہی مر جائے تو اس کی ساری نیکیاں دین اور دنیا میں برباد ہو جائیں گی، برباد ہیں، کہ نہ تو دنیا میں اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں تو اس کا خون محفوظ نہ رہے گا، جہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا، اس کا مال بھی غیر محفوظ ہوگا، بادشاہ اسلام اسے ضبط کر لے گا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، نہ وہ کسی کا، اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی اور آئندہ وہ کسی سے بھی نکاح نہ کر سکے گا۔ فرمایا مسلمانوں پر اس کی مدد اور حمایت کرنا حرام ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی نہ ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہ کیا جائے گا، اسلامی کفن میں بھی اسے نہ کفنایا جائے گا، اس کا ایصال ثواب بھی نہیں کیا جائے گا، اور حشر میں اس کو کوئی نیکی کام نہ آئے گی، جنت سے وہ محروم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ پر کچھ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں نا، کہ اس سے معلوم ہوا کہ جی مرتد وہ ہے جو اسلام میں آ کر کافر بنے، تو چاہیے کہ پیدائشی جو رافضی ہیں، قادیانی ہیں، یہ مرتد ہی نہ ہوں، کیونکہ یہ اسلام میں کبھی آئے ہی نہیں۔ تو حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ مرتد ہیں، تو اس کا جواب بڑا ہی پیارا لکھا ہے تفسیر نعیمی میں، کہ بچے کا اسلام معتبر ہے، کفر معتبر نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بچہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جب بچہ آتا ہے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ایک کان میں اذان ہوتی ہے، دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ پیدائشی بچہ جب آیا تو یہ تو مسلمان تھا، اب جو یہ بڑا ہوا تو اس کو کفریات بول کر یا کفر سکھا کر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، تو اسلام سے نکل گیا، تو تب یہ مرتد ہوا، پہلے نہیں ہوا۔ پہلے تو یہ بچہ جب تھا اسے کلمہ پڑھایا گیا، یہ تو مسلمان تھا پہلے۔ پھر اسی میں فرمایا گیا کہ ایک اور اعتراض، کہ تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی عقیدہ اسلام کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو دخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو نیز امام اعظم فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ نیز فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات بھی ایمان کی ہو، اسے کافر مت کہو۔ اور تمہاری تفسیر اور حدیث اور فقہ کے یہ بات تو تفسیر خلاف ہے، تو یہ نیچری جو ہے وہ اس طرح کا اعتراض کرتا ہے۔ اس کا جواب بھی بڑا پیارا دیا ہے کہ یہ حدیث جو فرمایا نا کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ ان کا کلمہ پڑھنا ہی ان کے اسلام کی علامت تھی، مگر جو توحید والے اور قسم کا کفر کریں، اور ان کا یہ حکم نہیں ہے۔ جو توحید والے ہیں وہ اگر کوئی کفر کریں تو ان کے متعلق یہ بات نہیں ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہی ان کے اسلام کی علامت۔ مگر فرمایا کہ وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم پیدا ہوگی
جو بہت نمازی اور قرآن خواہ ہوگی مگر دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکلے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ، مشکات، باب القتل، قتل مرتدین، نیز فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب دوزخی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری حدیث اس وقت ہے کہ جب جو اسلام ہے اس میں کوئی احکام نہ آئے تھے، صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ہی کافی تھا۔ جیسے قبل ہجرت سے قبل فرضیت نماز سے پہلے کا زمانہ، پھر جب کچھ شرعی احکام بھی آ گئے تب وہ حدیث ارشاد فرمائی من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا، کہ پھر آگے فرمایا کہ ہجرت جب نمازی مسلمانوں کی شکل میں منافق بھی ہو گئے تو یہ حکم آ گیا واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ پھر آئندہ کے متعلق جب مسلمانوں میں 100 فرقے ہوں گے تو ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے اور ان میں سے صرف ایک ہی جنتی ہوگا، باقی سارے دوزخی ہوں گے۔ غرض کے مختلف احادیث مختلف زمانوں کے لحاظ سے ہیں۔ اگر فقط توحید ماننا ہی اسلام کے لیے کافی ہوتا تو چاہیے کہ آریہ جو تھے یہ مسلمان ہوں۔ فقہ میں اہل قبلہ، جو دوسرا آپ نے کہا نا اہل قبلہ کے متعلق، فرمایا فقہ میں اہل قبلہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے سارے عقائد اسلامیہ ہوں اور وہ عقائد اسلامیہ کو مانتے ہوں۔ صرف کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والے ہی اگر اہل قبلہ ہوتے نا تو پھر دیکھو شرح فقہ اکبر مصنف جو ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں منافقین بھی کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو کیا منافقین کو مسلمان کہا ہے؟ نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جو منافقین ہیں نا ان کے لیے جہنم کا آخری طبقہ ہے، آخری طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا، تو وہ مسلمان تو نہیں ہیں، حالانکہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس میں ایک بات بھی ایمان کی ہو وہ مومن ہے جو کہا جاتا ہے نا، تو یہ کسی عالم نے نہ کہا، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، یہ کسی عالم نے نہ کہا۔ فرمایا ہاں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے کلام میں 99 معنی کفر کے ہوں اور ایک معنی اسلام کے، تو نیک گمانی کرتے ہوئے اس سے اسلام ہی کا معنی مراد ہوگا اور کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تمہاری بات صحیح ہوتی دنیا میں پھر کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کیونکہ مشرکین بھی زنا، چوری، جھوٹ کو برا جانتے ہیں، عدل و انصاف کو وہ بھی اچھا جانتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ وہ کیونکہ اچھا جانتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ پھر فرمایا کہ ایسی بات نہیں، جو دائرہ اسلام میں وہی شخص ہوگا کہ جو تمام احکامات کو ماننے والا ہوگا۔ کوئی ایک بھی اگر احکام کو رد کر دے گا، احکام اسلام میں سے کسی ایک حکم کو بھی رد کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے گیا، خارج ہو گیا۔ آگے آیت مبارکہ 218 ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راستے میں اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کا شان نزول اس طرح ہوا کہ عبداللہ ابن جہش کی جماعت کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ جی چونکہ انہوں نے خبر نہ تھی تو یہ دن رجب کا ہے تو اس لیے اس روز انہوں نے جنگ کر لی تو گناہ تو ہوا نا، تو مگر ان کا جہاد انہیں کچھ ثواب نہ دے گا، یعنی گناہ تو نہ ہوا لیکن ان کا جہاد جو ہے وہ ثواب بھی نہ دے گا۔ تو یہ خیال دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ تفسیر کبیر روح المعانی روح البیان میں فرمایا کہ خود حضرت عبداللہ ابن جہش نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جنگ سے ہم پر کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، مگر کیا کچھ ثواب کی بھی امید ہے؟ تو تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت مبارکہ اتری کہ مسلمانوں تم مرتدین کا حال تو سن چکے، اب پختہ دینداروں کا حال بھی سن لو
کہ اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ عبداللہ ابن جہش کا یہ جہاد بے فائدہ رہا، نہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے راہ خدا میں اپنا گھر بار اور اہل قرابت چھوڑے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور رب کا یہ دستور ہے، رب کا یہ دستور ہے کہ کسی امیدوار کو واپس نہیں کرتا۔ وہ خوب یاد رکھیں کہ اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اس کے دروازے سے امیدوار خالی نہیں جاتا۔ یہ تو لوگ وہاں سے خالی کیوں لوٹائے جائیں گے؟ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے لیے تو رب کائنات نے وعد اللہ الحسنہ، نیکی کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے تو بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آج کے ہمارے درس کا ٹاپک تھی۔ نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ جو درس ہوگا 219 سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنے قرآن کی نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔